ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے جاننا ہے کہ جن کا جب بھی نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. ہسٹوریکل پرسنالٹی، یعنی میں یہ کہوں کہ دنیا کی جو ون آف دا ٹاپ ہسٹوریکل اور مبارک پرسنالٹیز ہیں، ٹاپ لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت کیا ہوگی کہ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی مخلوق میں جو سب سے افضل ہیں بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں، ایک بڑی یونیک بات بتانے جا رہا ہوں. 4 جو آسمانی کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ان چاروں کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور ان چاروں مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ادب اور پیروی بھی ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہی از ایکسیپٹیبل ان آل 4. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں اور ان آسمانی مذاہب میں، ان سب میں ان کی بڑی عزت ہے اور ان کا یہ بڑا مقام ہے. حضرت ابراہیم کا جو نام ہے ابو الرحیم ہے، رحیم باپ کا ہے، مہربان باپ، اس سے آپ کے نام کو یوں سمجھے کہ نسبت حاصل ہے. حضرت ابراہیم کے بہت سارے فضائل، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہوا ہے. آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں. یعنی آپ کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کے والد آپ ہیں، وہ آپ ہی کی نسل سے آئے. اور آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہ نبی عطا فرما جو آخری نبی ہیں. تو سبحان اللہ، باقی انبیاء بھی اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. اچھا، ایک بڑی اور خوبصورت بات جو شاید لوگوں کو نہیں پتا، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے شکل میں مشابہت، یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں سملیرٹی جو ہے، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں. بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں بھی آپ کا ایسی مشابہت تھی. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولین ہیں، یعنی آپ سے سٹارٹ ہوئی ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہی دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے. پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا. سب سے پہلے جو پاجامہ ہے، جو سلا ہوا پاجامہ، پہلے تہبند پہنتے تھے لوگ، وہ آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر ساری دنیا میں شروع ہو گیا. آپ نے ہی سب سے پہلے منبر پر خطبہ پڑھا. سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم ہے وہ آپ نے شروع کی. بلکہ مہمان نوازی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ روزانہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا، آپ روڈ پہ نکل جاتے، گھر کے باہر نکل جاتے اور مہمان ڈھونڈتے. جب تک مہمان نہیں ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ نے گھر بھی ایک سڑک پر، یوں سمجھیے کہ شاہراہ پر بنایا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے. اچھا، سب سے پہلے ہی آپ نے ملاقات میں لوگوں کو گلے لگایا. معانقہ جو ہے نا، یہ بھی سٹارٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے. سب سے پہلے ہی آپ نے ثرید، یہ قسم کا کھانا ہے روٹی اور شوربے کو ملا کر بنانے والا، یہ ثرید بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے.